دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ دیمک کی طرح کھا رہی ہے اس ملک کو کرپشن، مٹانا یہ ناسور ہے اگر تو ایک رہو۔ صدر اعلی وقار یہ وطن عزیز پاکستان اپنی پیدائش سے تا دم زیست کئی مسائل کا شکار ہے۔ کہیں روبہ زوال معیشت ہے تو کہیں بے روزگاری، کہیں کرپشن کا ناسور ہے تو کہیں رشوت کی لعنت، کہیں فرقہ واریت ہے تو کہیں جہالت۔ لیکن اس کرپشن نے سارے مسئلوں سے زیادہ، ساری پریشانیوں سے زیادہ جس طرح اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، اس کہانی کے ذکر سے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آخر کیا ہے یہ کرپشن؟ اختیارات کا غلط استعمال۔ لیکن رکیے، بات اتنی معمولی نہیں۔ اس کرپشن کی وجہ سے آج میرا ملک اربوں ڈالر کا مقروض ہے۔ اس کرپشن کی وجہ سے اولاد براہ فروخت کے بورڈ لگ رہے، اس کرپشن کی وجہ سے بے روزگار نوجوان خود سوچیاں کر رہے، اس کرپشن کی وجہ سے میری عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا، اس کرپشن کی وجہ سے غریب کی بیٹی بھاگوں مر رہی، اس کرپشن کی وجہ سے عجب رسم ہے چارہ گروہ کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ صدر ذی وقار مخلص ارباب اقتدار کوشش کرتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ تقریریں کی جاتی ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ کالم لکھے جاتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ 200-400 روپے کی رشوت والے کو ہتھکڑی بھی لگا دیتے ہیں لیکن رشوت ختم نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ سر سید نے یہ بات کہی تھی کہ جب برائی کی صرف شاخیں کاٹ دی جائیں وہ نئے سرے سے ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمیں سخت قوانین بنانے ہوں گے۔ سخت قوانین بنانے کے لیے ہمیں پختہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ پختہ فیصلے کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا۔ مضبوط ہونے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، کیونکہ قومی اتحاد ہی کرپشن پر قابو پانے میں موثر ہے۔ لیکن صدر ذی وقار ہمارے پاس تو اتحاد کی نعمت ہی میسر نہیں۔ ہم بکھرے ہوئے، ہم ٹوٹے ہوئے، ہم بھٹکے ہوئے، کہیں مسلک کے نام پر، کہیں قوم کے نام پر، کہیں ذات کے نام پر، کہیں برادری کے نام پر، کہیں نسل کے نام پر، کہیں زبان کے نام پر، کہیں صوبے کے نام پر۔ کیسے کہوں کہ ہم قوم نہیں، ہم سنی ہیں، ہم قوم نہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم قوم نہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم قوم نہیں، ہم سندھی ہیں، ہم قوم نہیں، ہم گجر ہیں، ہم قوم نہیں، ہم چٹھے ہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے پہ پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم متحد نہیں، نا ہم متحد ہیں، لیکن کب؟ جب کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانا ہو۔ ہم متحد ہیں جب کسی کی پگڑی اچھالنی ہو۔ ہم متحد ہیں جب کسی پہ تہمت لگانی ہو۔ ہم متحد ہیں جب کرپشن کرنی ہو۔ ہم متحد ہیں جب لٹیروں کو رو دلانا ہو۔ تو بات یہی ہے، شرم ہے ہم میں، نہ غیرت ہے، نہ ہوئے احترام، ہماری الفت بے صداقت، ہمارا کینہ بے لگام۔ جب تک بکھرے رہیں گے کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک یکجاں نہیں ہوگے کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک ملی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک لٹیروں کو لیڈر مانا جائے گا کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک غداروں کو NRO ملتا رہے گا کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک لٹیروں کو آزادیاں ملتی رہے گی کرپشن ہوتی رہے گی، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے کرپشن ہوتی رہے گی، کیونکہ قومی اتحاد ہی کرپشن پر قابو پانے میں موثر ہے۔ آج وطن عزیز کا ہر پاکستانی کرپشن کا ڈسا ہوا سراپا احتجاج ہے۔ یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ حوث کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر ذی وقار اس وطن کے مقدس بدن پہ کرپشن کے لگائے ہوئے زخموں سے رشتہ ہوا خون ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے
اور یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس وطن کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد، ہر عورت اس کرپشن کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائے اور اس ایک پوائنٹ پر، اس ایک ایجنڈے پر، اس ایک نقطے پر، اس ایک مرکز پر، اس ایک سوچ پر، اس ایک فکر پر ساری قوم متحد ہو جائے، ساری قوم متحد ہو جائے اور مسجد کے ممبر و محراب سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک، ایوان زیری سے لے کے ایوان بالا تک، سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، غریب کی جھونپڑی سے لے کے امیر کے محل تک، کارکن کے نعرے سے لے کے سیاست دان کی جیت تک، اسکول کے بینچ سے لے کے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم تک، مزدور کے کچن سے لے کے صاحب کی فیکٹری تک، پرائیویٹ کلینک سے لے کے سرکاری اسپتال تک، ہر جا یہی صدا سنائی دے، ہمیں کرپشن سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ تب کہیں جا کے کرپشن کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ قومی اتحاد ہی کرپشن پر قابو پانے میں مؤثر ہے۔ السلام علیکم۔